آپ کے اندر یہ کس نے خیال پیدا کر دیا ہے کہ آپ نے صرف ایک فرد بن کے جینا ہے؟ آپ نے تو ملت کے مقدر کا عظیم ستارہ بن کے ابھرنا ہے۔ ستاروں کی جھرمٹ کے اندر کہکشاں کس طرح بن جاتے ہیں، چند رشوں کے ملنے سے کس طرح مضبوط رسا بن جاتا ہے، تنکا مل کے کس طرح خرمن بن جاتا ہے، اور دانا دانا مل کے کس طرح ڈھیر بنتا ہے۔ پتیوں کا مجموعہ اگر گل بن سکتا ہے، اگر گلوں کا مجموعہ جو ہے وہ مل کے گلستان بن سکتا ہے، تو آپ ایک قوم کے اندر اکیلے ایک ملت کس طرح نہیں بن سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک پوری امت قرار دیا ہے۔ ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک موج اگر چاہے تو طوفان بن جائے۔ میرے خون کے ایک قطرے میں ہے اتنی تاثیر کہ کسی قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ آپ کے اندر تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر تو یہ امنگیں ہونی چاہیے کہ آپ نے قوم کی تاریخ کے عنوان بننا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جب کسی قوم کے اندر انقلاب بپا ہوتا ہے تو اس کے روح رواں اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ ملت اگر جسم ہے تو افراد اس کی روح ہیں، کیونکہ ملت میں ہر فرد میزان عزم و جزم اور بزم و رزم کا شہ سوار ہوتا ہے۔ جب یہ بزم سجتی ہے تو قومیں عظیم کارناموں کے سبب مقام رفعت پہ متمکن ہوتی ہیں۔ آج ہمیں اپنی قوم کو عظیم مقام رفعت پہ لے جانے کی ضرورت ہے۔ آج آسمان کے ستاروں کے اندر کہکشاں بن کے ابھرنے کی ضرورت ہے۔ جسے طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، جسے طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ اگر آج یہ تڑپ ہے کہ آپ کی قوم، آپ کی ملت دنیا کی پہلی صفوں کے اندر داخل ہو، تو ہر قوم کا ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ کامل انفرادی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ملت کی اجتماعی فلاح و بہبود پر جب تک صرف نہیں کرے گا، ہماری ملت دنیا کی صف اول میں نہیں آ سکتی۔ بس یہی عرض کروں گا، میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کر دیکھ، میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کر دیکھ، فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیاں نہیں۔